الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 105 نمبر تک کی آیتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ مضبوط پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو سب لوگ ساتھ مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو آپس میں۔ یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، پس اللہ نے تم کو وہاں سے بچا کر نکال دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، تاکہ تم ٹھیک راستے پر چل سکو۔ ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دیتی رہے اچھے کاموں کی طرف، اور بھلائیوں کا حکم کرتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پھوٹ کر الگ ہو گئے، ان کے پاس کھلے نشانات آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں قرآن مجید کے کچھ بنیادی رہنما اصول بتائے گئے تھے، اور تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کا قرآن و سنت کی طرف سے ملا ہوا نظام اور سسٹم کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کرنی تھی آج۔ تو اس سے پہلے آج کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے لیے اس حیثیت سے اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی بھی مومنٹ شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کی شروعات کرنے سے پہلے دو تین چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ لینی بہت ضروری ہے، جن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جس پر صحیح طور پر ورک آؤٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ تحریک اور وہ مومنٹ صحیح سے شروع ہی نہیں ہو سکتا ہے، یا ہونے کے بعد میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، یا چلنے کے باوجود بھی میننگ لیس ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ بنیادی چیزیں چاہے تعلیم کے سلسلے میں ہو، چاہے تزکیے اور تربیت کے سلسلے میں ہو، چاہے
معاشی طور پر مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہو، یعنی چاہے وہ ہمارا اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہو، سوشل ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے گھریلو حالات اور رشتے اور تعلقات بہتر بنے، جو بھی کام کرنا ہے ان تمام کاموں سے پہلے ہمیں چند چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید میں اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اسی آیت کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جوڑا جائے جس میں کچھ نئے اسلام قبول کیے ہوئے لوگ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، وہاں کے اعمال کیا کیا تھے آپ کے، تہجد کیسا پڑھتے تھے، روزوں کا کیا تھا نفل۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، گھر کے کچھ معمولات بتائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، اگر وہ تھوڑا بھی عمل کریں گے تو ان کے لیے بہت ہوگا، وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا، ان کی کمیوں خامیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا اعلان قرآن مجید میں چونکہ کیا ہے، اور ہم چونکہ عام انسان ہیں تو ہم کو ان سے زیادہ سٹرگل کرنا چاہیے، ان سے زیادہ محنت کرنی چاہیے نیک اعمال میں۔ تو میں آج کے بعد کبھی بھی رات میں سوؤں گا نہیں، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، تو ہر رات، پوری رات۔ ان میں سے دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں روزانہ دن کو روزہ رکھتا رہوں گا، مسلسل، کنٹینیوس۔ یہ ان کی گفتگو چل رہی تھی، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کیا کہہ رہے تھے تم، روزانہ تہجد پڑھو گے اور پوری رات تہجد پڑھو گے، اور تم پورے زندگی بھر صبح دن میں روزے رکھو گے، ایسے کہہ رہے تھے تم۔ سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میں تم سب کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یعنی تم کو جتنا ڈر ہے اللہ کا اس سے کہیں زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور نیک اعمال بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری اپنے جسم کا بھی حق ہے۔ تو بیلنسڈ، متوازن، یعنی نہ زیادہ نہ کم، ایک عبادت کا آپ نے ایک نظام بتا دیا۔ اب دوسری ایک جگہ پہ یہاں دوسری جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ تمہاری دینداری کا رویہ، تمہارے نیک اعمال کرنے کی عادت کب تک رہنی چاہیے، کب تک تمہیں اللہ کا فرما بردار بنے رہنا چاہیے، کب تک تمہیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنائے رکھنا چاہیے، کب تک کے لیے؟ تو اس کی ایک کیا کہتے ہیں، اس کی ایک لائن بتا دی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت تک وہ عمل ہونا چاہیے۔ کچھ دن کر لیے چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند کرتا ہے جو مسلسل کیا جائے، جس میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، لگاتار کیا جائے، چاہے وہ عمل کوانٹیٹی میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ نماز فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ بہتر ہے اس بندے کے مقابلے میں جو فجر کی نماز سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھا، 8 رکعت نماز پڑھی، اس نے ایک ہفتہ کیا، اگلے ہفتے سٹاپ کر دیا، سکپ کر دیا، چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک کسی اور صحابی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے
تہجد کی نماز وہ پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو جو ہے اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا کسی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے وہ، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے اچھا نہیں ہے کہ اس نے ایک نیک عمل شروع کیا اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں تسلسل ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات بتائی ہے آیت میں۔ تیسری بات جو بتائی ہے وہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اگر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اجتماعی زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، مل کر کے۔ اور ہماری عبادتوں کو آپ غور کریں گے تو ہر عبادت میں اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ملحوظ رکھا ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کروایا ہے۔ آپ نماز کو لے لیجئے، نماز با جماعت فرض ہے، اور کتنی اہمیت ہے اس کی، جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بندے کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر لوں مصلی پر میرے، اور کچھ نوجوانوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ ایٹ دا ٹائم جب جماعت کھڑی ہے، اس وقت جو لوگ گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جملے پہ غور کیجیے آپ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے وداؤٹ اینی ایکسکیوز، بغیر کسی اڑچن کے اپنے گھروں میں انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں جاؤں اور وہ لکڑیاں لے کر کے جو ہے ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، ایسا میرا دل چاہتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو قرآن مجید میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا جہاں کے لیے آپ کو مرسی بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے، دیا بنا کے بھیجا ہے، رحم دل انسان بنا کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وہ رحمت للعالمین جیسی شخصیت اور ذات کہہ رہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے، نماز چھوڑنے والے نہیں، اپنے گھروں میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنے والوں کے پاس میں جاؤں اور ان کے جو ہے گھروں کو آگ لگا دوں، ایسا میرا دل چاہتا ہے۔ کتنی اہمیت ہو گئی جماعت کی۔ اور ہم تمام کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو 17 نمازیں آپ نے پڑھانے کا حکم دیا، وہ اتنی کرٹیکل سچویشن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مسجد میں آ ہی نہیں سکتے تھے یا نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ ٹھہر کر ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر۔ اس سے پہلے کی جو حالت ہے 10 سے 12 دن آپ کی جو وفات کے جو بیماری کے جو ایام ہیں، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، برابر آپ کے پیر زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے۔ 2 صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد جا رہے تھے اور آپ کے پیر کو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیر زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ کیا یہ پریکٹیکل ایک تعلیم ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے۔ زکوٰۃ بھی اصل میں اجتماعی طور پر ہی فرض ہے۔ جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا جو ساتھ میں جو ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 62 to 68 ٹائمز جو قرآن میں ذکر آیا ہے، 62 یا 68 جگہوں پہ بالکل سیم الفاظ کے ساتھ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، پلیورل لفظ ہے وہ، انیک وچن ہے وہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو جس طرح نماز با جماعت فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر فرض ہے۔ اصل وہ بیت المال ہو مسلمانوں کا، اور وہاں پر وہ سارے مال زکوٰۃ دینے والے لوگ اپنی زکوٰۃ وہاں پر جمع کریں، اس کو سینٹرلائز کریں، اور پھر جو ہے اس کو جو نیڈی پرسنس ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، محتاج ہے، ان لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے، ان کا سروے کیا جائے، ان کی تحقیق کی جائے، اور ان کو جس طرح کی جتنی ضرورت ہے، جس طرح کی اور جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت اس کو بیت المال سے پرووائڈ کیا جائے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا اصل نظام۔ ایسے ہی نہیں ہوا کہ مدینے میں زکوٰۃ دینے والے لوگ
لینے والے لوگ کچھ ہی وقفے میں جو ہے زکوٰۃ کے دینے والے بن گئے، لینے والے لوگ دینے والے بن گئے. وہ اس سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے. حج کو دیکھ لیجیے آپ، انٹرنیشنل ایک اجتماع ہے، وہ انٹرنیشنل یونٹی کانفرنس ہے، وہ مسلمانوں کے اتحاد کی ایک عالمی کانفرنس ہے وہ حج. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر کے بتا رہا ہے یہاں آ گئے نا تم، یہاں پر کون سا ڈسکرمنیشن ہے، کون سا بھید بھاؤ ہے، یہاں پہ کون سا اختلاف ہے. یہاں تک کہ یہ سوشل جو ڈفرینسز ہے یا پھر جو کیٹیگری کے جو ڈفرینسز ہے وہ تو ختم ہی کر دیے. ایک پریزیڈنٹ آف کنٹری، ملک کا راشٹرپتی بھی اسی جگہ پر اسی ڈریس کوڈ میں ہے جس ڈریس کوڈ میں اس ملک کا ٹھیلا چلانے والا ہے. ایک ڈریس کوڈ ہے، اوپر ایک چادر لپیٹنا ہے، نیچے ایک چادر باندھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ پریزیڈنٹ ہے، اپنے ملک کے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں آپ صرف ایک بندے. وہ اللہ نے موقع دیا تو حج کے جب گفتگو شروع ہوگی اس پہ بات کریں گے. ایک تو یونٹی، دوسرا مسلکی اور جماعتی اختلافات کو بھی ختم کیا ہے. یہ لائن جو ہے یہ حنفیوں کی ہے، یہ شافعی کی ہے، یہ مالکی کی ہے، یہ حنبلی کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. کوئی اسپیشلٹی ہے وہاں پہ، کوئی کیٹیگری ہے؟ جو احباب جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں. وہاں تو ایسا ہے کہ کوئی ہاتھ یہاں پہ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں پہ باندھ رہا ہے اور کوئی ہاتھ باندھ ہی نہیں رہا ہے. تینوں لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. اب کون صحیح کون غلط؟ اور سب حرم مکی کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ اجتماعیت. تو یہ تیسرا جو پرنسپل ہے وہ اجتماعیت ہے. پہلا اللہ کا ڈر، دوسرا کام کا تسلسل، مسلسل کام ہونا چاہیے، اور تیسرا اجتماعیت کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے. اچھا، اتحاد کا مفہوم بھی اصل ہم لوگ نہیں سمجھ پائے. اصل میں اتفاق کا مسئلہ، اتحاد کا مفہوم ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر کے ہم لوگوں کو ایک ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتے ہوئے دین اور ملت کے مفاد کے لیے ہم کو ایک کامن ایشو پہ اور کامن کاز پہ آنا چاہیے. وہ ہم مسلکن کچھ بھی ہو، ہم برادری کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی بنیاد پر ہمیں متحد ہو کر کے مومنٹ کو چلانے کی ضرورت ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موجودہ دور میں، عام طور پہ ہم ابھی فی الحال آج کے خطبے میں ملکی سطح کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسٹیٹ لیول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں بات سولاپور شہر کی. ہم اپنے شہر کے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں اور پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. یہ آج کا خطبہ آنے والے خطبوں کے لیے ایک بیس ہے. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ جو پچھلا جو ہفتہ گزرا ہمارا، وہ اتنا زیادہ تشویشناک تھا ہمارے لیے. آپ حضرات بھی سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے. اتنا زیادہ تشویشناک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کی بالکل گویا کہ کا فقدان ہے. دوسرا، ہمارا سینٹرلائزیشن نہیں ہے. تیسرا، کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے کہ جہاں پر کوئی معاملہ ہو رہا ہے ان کو فون آ رہا ہے دوسرے گاؤں سے، بھائی آپ کے فلاں گھر کے بازو کا یہ مسئلہ ہے. اچھا ایسا ہے، مجھے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا. یہ ہماری اجتماعیت کا فقدان ہے، ہمارا کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کچھ نہیں ہے. کب کیا کرنا ہے، کن سے مشورہ لینا ہے، کن کے سامنے بات رکھنی ہے، اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. تو جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ کر رہے، اور نتیجتاً غیر شعوری طور پہ انجانی حالت میں اپنا اور ملت کا اور دین کا نقصان کر رہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے لیے موجودہ حالات کے لیے کیا ایکشن پلان دیا ہے. سب سے پہلی چیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مدینے میں جیسے کہ آپ ہجرت کر کے آئے، وہ ہجرت کا واقعہ کیسا واقعہ ہے؟
ہجرت کا واقعہ ہماری پلاننگ کا سب سے بنیادی واقعہ ہے اصل میں. معاف کیجئے گا، ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی ہے ہی نہیں، پلاننگ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، معاف کیجئے گا، ہمارے نوجوان ساتھیوں سے بھی بہت ادب کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں میں، یہ ہمارے پاس صرف اور صرف جو ہے جوش ہے. کیا کرنے کا ہے بولو پہلے، کیا کرنے کا ہے بولو پہلے، مولانا کیا کرنا بولو پہلے، اتنا ہی. معاف کیجئے گا، وہ جذبے کو سلام کرتا ہوں میں. آپ کے دین کے لیے آپ کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. وہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سفر ہے اور اس کی پلاننگ کیا ہے دیکھیے. رات کی اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے ہجرت کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بارے میں، اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر آپ کے اور میرے علاوہ یہاں پر جو بھی ہے ان کو ذرا دوسرے کمرے میں شفٹ کرو. اندازہ لگائیے، نبی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کون رہیں گے؟ اچھا، اس کو ذرا اور تفصیل سے سمجھیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سسرال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو بول رہے ان کو، بولے کیا بات ہے اللہ کے نبی، کیا نہیں الگ کرو، شفٹ کرو. تو ام رومان تھی اور بھی جو بھی تھی، ان کو اسماء بنت ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ، کہا کہ تم ذرا وہاں پہ بیٹھو، مجھے کچھ بات کرنی ہے اللہ کے نبی سے. اس وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ابو بکر مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے. یہ کیا پلاننگ ہے؟ اور معاف کیجئے گا، میں ابھی آگے جو بات کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے، ایک بہت بڑے اہل علم نے ایک جملہ کہا ہے، رہبروں کی قوم، رہبروں کی قوم جب مخبروں کی قوم بنے گی تو جبرائیل بھی ان کی قسمت نہیں بدل سکتے. یہ انڈیکیشن ہے، آپ سمجھ لیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. تو کہا یہ بات کہنے کے لیے آپ نے ان کو الگ کروایا؟ کہاں. پھر اونٹنیوں کا انتظام کیا، اس کے اپنی اونٹنی کے پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. میں خرچ کرتا ہوں، ہجرت کا سفر ہو اور خرچ میرا ہو، اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہوئی؟ نے کہا یہ میرے پیسے ہیں، وہ دے دیے، ساری چیزیں ہو گئی. ہجرت سے آپ نکل رہے رات کو، ادھر انہوں نے پلاننگ کی کہ آج رات میں کسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کام تمام کرنا ہے. الگ الگ قبیلے کے 100 نوجوانوں کو کم و بیش اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حجری کے اطراف میں ہی کر دیا. وہ تفصیلی واقعہ آپ نے حضرات نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا اور کہا کہ یہ سب جو امانتیں ہیں میرے پاس رکھوائی ہوئی، وہ امانتیں پہنچا کر کے میرے پاس آ کے مدینہ میں ملنا مجھ سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے، پھر آپ نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے. اب کتنی پریکاشنز ہے اور کتنی پلاننگ ہے. یہ غار ثور میں 3 دن رکے. اب پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ عام جنرل راستہ جو تھا مکے سے مدینے جانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوائڈ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. اب وہ موقع نہیں ہے کہ اس کو اگر نقشے کے ذریعے سے بتایا جائے. سیرت کی کتابوں میں وہ نقشہ بھی بتایا ہے. تقریباً 30 سے 35 میل کا ڈیفرنس ہوا ہے وہ، یعنی زیادہ لمبا راستہ ہو گیا ہو، تو بھی آپ نے اس کو وہ راستے کو اختیار کیا، عام راستہ اختیار نہیں کیا. کیا مطلب ہے یہ؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آپ کو بھروسہ نہیں تھا، نعوذ باللہ. توکل الگ ہے، پلاننگ الگ چیز ہے، منصوبہ بندی الگ چیز ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنے بچوں سے کہو کہ ہم چل رہے ہیں تو ہمارے پیر کے نشانات ہیں، اور وہ نشانات کو دیکھ کر کے لوگ ہمارا پیچھا کر سکتے ہیں. تو اپنے بچے سے کہو، عبد الرحمن سے، وہ آ کر کے روزانہ یہاں پہ بکریاں چرا کے جایا کرے. یہ کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پلاننگ ہے یہ؟ بہرکیف ساری چیزیں، اب یہ لمبی اس پر گفتگو ہے. لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد اصل میں بتانا جو چاہ رہا ہوں یہاں پہ، مدینے میں پہنچنے کے بعد مسجد قباء میں پہلا جمعہ پڑھا، آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد مسجد مدینے میں آیا. مدینے میں آنے کے بعد آپ نے جو کام کیا وہ کیا مسجد نبوی کی تعمیر. یہ ہے آج کے ہمارے خطبے کا مین سینٹر پوائنٹ.
مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنوائی وہ 2 یتیموں کی زمین تھی، ان کے پیسے دے کر کے وہ زمین خرید لی اور وہاں پہ مسجد بنوائی۔ یہ مسجد نبوی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تو واضح ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی۔ مسجد کا دوسرا جو مقصد تھا وہ تھا سوشل چینج، سماجی بدلاؤ، یعنی مسجد فور سوشل چینج۔ یہ میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں آج کے خطبے میں، آج کی خطبے کا یہ مین ٹائٹل ہے، اس پر کام کرنا ہے اصل میں، مسجد فور سوشل چینج۔ عبادت تو اس کا پہلا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، لیکن معاف کیجئے گا مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، مسجد سماجی اصلاح کے لیے ہے، سماجی سدھار کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے پہلا خیمہ، ان کی جسمانی کیا کہتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پہلا خیمہ جو ہے مسجد نبوی میں لگایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت پڑی، سمامہ ابن اسال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کو قید کر کے لایا گیا تو مسجد کے ستون سے باندھا گیا۔ اسلام میں اس وقت کوئی خاص جیل خانے نہیں تھے، اور قیدیوں کے حقوق بھی بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے باندھا۔ 3 ٹائم ان کا کھانا آتا تھا، استنجا کے لیے ان کو چھوڑا جاتا تھا، اور جب عبادت چلتی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا کہ تم بیٹھ کر کے ہماری عبادت دیکھو کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور چوتھے دن جو ہے سمامہ بن اسال نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے۔ کل ملا کر کے ہماری مسجدوں کو کوشش اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجد مسلم ڈیولپمنٹ سینٹر بنے، عبادت کے ساتھ مسلمانوں کی ہر طرح کی تعمیر اور ترقی کا مرکز مسجد بننا چاہیے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم نماز کے لیے تو مسجد میں ہیں اور ہماری کوئی دوسری جو تربیت گاہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ کوچنگ کلاسز کا جو معاملہ چل رہا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے 5 بجے صبح میں نے برقعے میں اپنی مسلم بچیوں کو 5 بجے صبح میں کوچنگ کلاسز کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں ہماری مسجدوں میں کوچنگ کلاسز کیوں نہیں شروع ہو سکتی ہے پورے پریکاشنز کے ساتھ میں؟ ہم رونا رو رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ بچے رہتے ہیں، وہ ٹیچرز ایسے رہتے ہیں، وہ فلاں۔ ہمارے پاس ایک ایگزسٹنس ہے، ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے، اتنا ماشاءاللہ اتنا بہترین انفراسٹرکچر مسجدوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ اگر انفراسٹرکچر کو اگر پراپر یوز کیا جائے عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کے ساتھ، تو ہمیں کوئی اور انفراسٹرکچر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ مسجد کے امام، مسجد کے ذمہ داران اور وہاں کے نوجوان اور وہاں کے جو تجربہ کار احباب ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کا تجربہ، نوجوانوں کی محنت، امام صاحب کی رہنمائی اور انتظامیہ کا مسجد کے طور پر انتظامی طور پر کوآپریشن، اگر اس کا کولیبریشن اگر ہو جائے، اگر اس کو اگر ہم ایک جگہ سینٹرلائز اگر کیا جائے تو مسجدوں میں الحمدللہ عبادت کے ساتھ ہمارے تعلیمی مراکز قائم ہو سکتے ہیں، کوچنگ سینٹرز ہو سکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں اگر مکاتب چل سکتے ہیں تو ٹیوشن کلاسز کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ کچھ چھوٹے موٹے کچھ اڈیشنز ہوگی تو ہم سارے لوگ بیٹھ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، اس کا ایک نظام بنا سکتے ہیں۔ فیملی مسائل کے لیے ہماری مائیں بہنیں مہیلا منڈل میں جا رہی ہے، کورٹس میں جا رہی ہے۔ 2-3 دن پہلے جب میں کورٹ میں گیا تو وہاں پر میں نے مسلم برقع پوش عورتوں کو دیکھ کر کے مجھے احساس ہوا کہ ہماری مسجدیں کیا کر رہی ہیں، کیوں اس میں کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہے؟ کیا ہمارے بزرگ احباب میں سے جو ریٹائرڈ احباب ہیں کیا وہ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں؟ ضرور دے سکتے ہیں وہ، لیکن ہم نے ان کے لیے جگہ پرووائڈ نہیں کی۔ کیا ہمارے علماء 2 گھنٹے فیملی میٹرز کو سولو کرنے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ ضرور دے سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہے وراثت کے مسائل ہے، لین دین کے مسائل ہے، قرض کے مسائل ہے، کہاں حل ہو رہے ہیں؟ وہ چائے کی دکانوں پہ حل ہو رہے ہیں، وہ کسی کٹے پہ بیٹھ کر کے حل ہو رہے ہو۔ تو ظاہر بات ہے اگر وہ ساری چیزوں کے لیے اگر ہم نے اگر پلان کیا، منصوبہ بندی کی، معاشرے کی اصلاح کے لیے مسجد کے کردار کو ہم نے بہتر بنانے کے لیے اگر ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شہر کی کوئی ایک مسجد کے ذمہ دار
ایک مسجد کے امام، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ احباب پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اگر کسی ایک مسجد کو اگر ٹارگٹ کر کے اگر کام کریں گے، انشاءاللہ یہ کام بہت آسان ہے۔ ہم کو ابھی گفتگو کرتے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کاموں میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ وہی بنیادی چیزیں، اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ کام مسلسل، اور اس میں کسی بھی اختلاف کو بیچ میں آنے دینا نہیں چاہیے، نہ مسلکی، نہ برادری، نہ اور کوئی چیز۔ وہ ساری چیزیں اپنے باہر پر ملک، ملت اور دین کے مفاد کے لیے ہم کو کام کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایک گویا کہ تھیم ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے جو آج کے گویا کہ خطبہ جمعے میں ہم نے اشارتاً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مسلم ڈیولپمنٹ سینٹر ہونا چاہیے مسجد کو۔ مسلمانوں کی تعلیمی، تربیتی، معاشی، ہر طرح کی تعمیر و ترقی کا مرکز اگر ہم مسجد کو بنا کے کام کریں گے، 3 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے، تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کام کریں گے انشاءاللہ اس پہ رحمت اور برکت نازل ہوگی، اختلافات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے اہم چیز ہمارا وقت، ہمارا مال اور ہماری عزتیں محفوظ رہے گی۔ اگر یہ کام اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو بڑا کام ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے کیا ترتیب بنائی جا سکتی ہے، یہاں پر تعلیمی نظام کو بھی ادھر سے مستحکم کیا جا سکتا ہے، گھریلو نظام کو بھی یہیں سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، آپسی رشتوں میں کوئی مسائل ہے، درار آ رہی ہے، ان کو بھی یہیں سے سولو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک خاکہ گویا کہ ہم نے کچھ حد تک تیار کیا ہے، کچھ باقی ہے۔ نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے آپ حضرات اس میں جو ہے کی رول ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات اس پر بھی توجہ دیں، اور جہاں کہیں اس کو شروع کر سکتے ہیں اس میں مشورہ کر کے ہم آپس میں تبادلہ خیال کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں دین اور ملت کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔